أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، اور وہ بیویاں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، جن کے آپ مالک ہیں، ان میں سے جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں سے عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں اور اسی طرح ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، یعنی ہجرت کے عمل میں شریک رہی ہو، اور وہ مسلمان عورت بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے جس نے اپنی جان کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا۔ اگر نبی اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی عورت نبی کے لیے حلال ہے، اور یہ خالص آپ ہی کے لیے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور یقیناً ہمیں معلوم ہے وہ حکمتیں اور وہ احکام جو ہم نے عام مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں ان کی بیویوں کے سلسلے میں اور ان باندیوں کے سلسلے میں جن کے وہ مالک ہیں، تاکہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں جو عام امت کو حاصل نہیں ہیں۔ وہ کیا خصوصیات ہیں؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 7 ایسے احکام ذکر کیے جو نبی کے ساتھ ہی مخصوص ہیں اور کسی اور کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا نبی کو خطاب کر کے کہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کی جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے۔ آیت کے ترجمے سے تو بظاہر کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جس عورت کو آدمی نے مہر دے دیا وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کرنے کے بعد مہر دیا جاتا ہے، مہر کے بعد عورت حلال ہو جاتی ہے، تو اس میں بظاہر نبی کی کوئی خاصیت اور خصوصیت نظر نہیں آتی، لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ یہاں خاصیت یہ ہے، اس حکم کے اندر خصوصی خاصیت آپ کی یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس وقت آپ کی نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں موجود تھیں۔ تو اس آیت شریفہ میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جن عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دیا ہے اور وہ آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، چاہے وہ 4 سے زائد کیوں نہ ہو، وہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی۔ تو اس میں آپ کی خصوصیت بیان فرمائی کہ آپ ہی کے لیے 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح حلال ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ عام امت کے لیے 4 عورتوں کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ سب کے ساتھ برابری کرنے کا اس کے اندر ملکہ ہو، وہ برابری کر سکتا ہو، خرچے میں، شباشی کے اندر، رات گزارنے میں، کسی پر کم خرچ کرے کسی پر زیادہ خرچ کرے، یا ناانصافی اور ظلم ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر خرچ برابر نہیں کر سکتا تو پھر فرمائے ایک ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی جو آپ کو اجازت دی گئی ہے،
یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بہت سی حکمتیں دینی پوشیدہ ہیں۔ آج دشمنان اسلام اسی چیز کو اٹھا کر موضوع بحث بناتے اور گفتگو کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں، 9 عورتیں نکاح میں تھیں۔ لیکن اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں گے اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں تو آپ جو آدمی شیطانی خیالات کا حامل ہوگا وہ بھی اقرار نہیں کرے گا کہ نبی نے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نکاح کیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں کیا۔ 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو خود 40 سال کی تھی، اپنے سے زیادہ عمر والی عورت سے نکاح کیا جو عمر دراز تھی، بوڑھی تھی اور 2 شوہر کے نکاح میں پہلے سے آ چکی تھی، 2 شوہروں کے نکاح میں پہلے سے رہ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح 30 مرتبہ ہوا تھا حضور کے ساتھ۔ حضور کا پہلا نکاح تھا، آپ کی عمر 25 ہے اور بیوی کی عمر 40 سال ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں نفسانی خواہشات کہاں ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پہلا نکاح کروں تو نوجوان ہو، بیوہ نہ ہو، کنواری ہو، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنواری کو ترجیح دیجیے، لیکن آپ نے کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، ایک بیوہ سے کیا جس کی خود اولاد بھی تھی پہلے سے، اور وہ 2 شوہر کے نکاح میں رہ چکی تھی اور عمر رسیدہ تھی، اور آپ نے کتنا زمانہ ان کے ساتھ گزارا؟ 25 سال گزارے۔ 25 سال میں نکاح ہوا اور 25 سال اور رہے آپ، گویا کہ 50 سالہ زندگی آپ کی ایک بیوہ، ایک بوڑھی عورت کے نکاح میں گزر گئی، اور آپ کی کل 63 سالہ زندگی ہے۔ ہجرت سے کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ جب تک وہ رہی اس وقت تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، ایک ہی بیوی رہی، اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی سب انہی سے ہوئی، حضرت خدیجہ سے۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح ان کے انتقال کے بعد کیا حضرت سودا سے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد دوسرے سال ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، وہ آپ کے گھر آئی۔ تو ابھی 2 بیوی آپ کے نکاح میں ہیں، ایک کا انتقال ہو چکا ہے، 2 ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال چل رہا ہے، مدینہ میں صرف 10 سال رہے آپ۔ پھر تیسرا سال آیا تو تیسرے سال حضرت حفصہ سے نکاح ہوا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ یہ کچھ ہی دن رہی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، وہ خود بیوہ تھی۔ ام حبیبہ سے نکاح ہوا، زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، وہ خود بیوہ تھی، مطلقہ تھی، ان کے شوہر نے طلاق دی، جن کا تذکرہ ابھی کچھ آیت پہلے آیا، حضرت زید نے طلاق دی اور پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، وہ خود بیوہ تھی۔ تو بیوہ عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، اور کنواری اگر کوئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آخر کے جو 5 سال ہیں، 5 سالوں کے اندر ہی آپ نے نکاح کیے، زیادہ بیویاں رہی وہ 5 سالوں میں رہی آخر میں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کی غرض نفسانی خواہشات کی ہوتی، یہ شہوات کو پورا کرنا مقصود ہوتا تو آپ جوانی میں نکاح کرتے، آپ نے بڑھاپے میں اور اخیر عمر میں نکاح کیوں کیے زیادہ؟ اور ایک بات اور بھی ہے اس میں لطیفے کی، کہ 50 سال تک اور 53 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، 40 سال تک آپ رہے، سب قریش کے لوگ، جاہلیت کے لوگ سب آپ کو امانت دار، سچا بتایا کرتے تھے، بلکہ آپ کا لقب پڑ گیا تھا۔ اور جب 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کے دعوے کے بعد آپ کی قوم آپ کی دشمن بنی،
آپ کو جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، اور نہ جانے کیا کہا، لیکن کسی نے یہ لفظ نہیں کہا کہ آپ شہوت پرست ہیں، خواہش پرست ہیں۔ سارے الزامات دیے، ان کا بھی ذہن اس طرف نہیں چلا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، ان کے سامنے خود آپ کی زندگی تھی، حضور کی زندگی وہ دیکھ رہے تھے کہ کس عورت سے نکاح کر رہے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ عمر والی اور اولاد والی 2 آدمیوں کے نکاح میں پہلے سے رہ چکی ہے، اس عورت سے نکاح کر رہے، تو کسی نے یہ لفظ، یہ جملہ نہیں کہا۔ آج کے لوگ نادان، ناواقف، جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے نکاح میں زیادہ عورتیں تھیں، حالانکہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ایسا تو اور بھی پہلے ہوتا رہا، اور تمام مذاہب کے اندر اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ متعدد بیویاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں رہی، حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں بہت سے بیویاں تھیں، اور اسی طرح غیر مسلموں کے یہاں بھی ان کی کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کے نکاح میں بہت سی بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں پر نفسانی خواہشات والی تو کوئی بات ہے نہیں، البتہ اس میں دینی اشاعت، دین کی اشاعت اور دین کو پہنچانے کا جذبہ کار فرما تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے 2210 حدیثیں کتب حدیث کے اندر مروی اور منقول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے آئے، اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور کر کے دکھانے کے لیے عملی زندگی پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ انسان عام طور پر گھر میں زندگی گزارتا ہے، باہر کی زندگی اس کی کم ہوتی ہے، تو جو لوگوں نے باہر دیکھا اس پر عمل کر دیا اور بتا دیا کہ ہمارے نبی ایسے نماز پڑھتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، لیکن گھر میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیسے رہتے ہیں، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، معاملات کیسے ہوتے ہیں آپ کے، یہ تو گھر کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں، پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گھریلو معاملات، گھریلو احکام امت کو کیسے پتہ چلیں گے کہ معاشرتی زندگی کیسے ہوگی، معاملات کیسے ہوں گے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے گزارا جاتا ہے، یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو گھریلو زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ گھریلو زندگی سے جڑا ہوا دین کا ایک بہت بڑا حصہ، اگر آپ زیادہ بیویوں سے شادی نہ کرتے تو امت تک نہ پہنچتے۔ آج ہمارے پاس دین کا ہر حصہ موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے سے جڑا ہوا ہر حکم ہمارے پاس موجود ہے، یہ انہی کی برکات ہیں، انہی ازواج کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے نکاح میں رہ کر صرف اپنی خواہشات پورا نہیں کی بلکہ انہوں نے دین کو پہنچایا۔ 2210 حدیثیں ایک عورت سے مروی ہیں، اور 200 صحابہ ان کے شاگرد ہیں جو ان کے پاس آتے تھے، فقہ و فتاویٰ سیکھتے، حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 600 سے زائد حدیثیں مروی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی اس میں یہ بھی حکمت پوشیدہ تھی تاکہ دین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو جائے، دین کا جو حصہ گھریلو زندگی سے جڑا ہوا وہ بھی امت کے سامنے آنا چاہیے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی حکمت پوشیدہ ہے کہ جس عورت کے خاندان میں، جس خاندان میں نکاح کیا جاتا ہے اس خاندان کے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا مقصود ہے۔ آپ نے بہت سی شادیاں اس لیے بھی کی تاکہ بہت سے خاندان کے لوگ قریب آئیں اور جڑیں، چنانچہ ہوا، آپ کی جہاں جہاں شادیاں ہوئی وہ لوگ قریب آئے، اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ تو اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں جو اپنے موقع پر آئیں گی۔ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ کی شادی کی اللہ نے اجازت دی۔ دوسری کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو باندیاں آپ کی ملکیت میں موجود ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں سے عطا فرمائی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس میں بھی بظاہر کوئی خاصیت آپ کی اور خصوصیت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ باندیاں تو جیسے نبی کے لیے حلال تھی، اسی طرح اگر وہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہے
چاہے انہوں نے خریدی ہو یا ان کو مال غنیمت میں سے ملی ہو، ان کے لیے بھی حلال ہوتی ہے۔ جیسے بیوی حلال ہے، باندھی بھی حلال ہے۔ تو اس میں نبی کی خاصیت تو بظاہر نظر نہیں آتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خصوصیت میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ مال غنیمت جو میدان جنگ سے کفار سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس میں سے آپ جو چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سامان کو اپنے لیے چن لیں گے تو وہ آپ ہی کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ چنانچہ خیبر کا جب مال غنیمت آیا تو اس میں آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے چن لیا، تو وہ آپ ہی کی ملکیت سمجھی گئی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جس باندی کو آپ نے مال غنیمت میں سے چن لیا ہو وہ آپ کے لیے حلال ہے، عام امت کے لیے حلال نہیں۔ ان کے لیے تو یہی دستور ہے کہ ان کو برابر تقسیم کیا جائے گا، پہلے خمس نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے مال کو۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر دارالحرب سے کسی کافر بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کے امیر کے لیے کوئی ہدیہ اور تحفہ آئے تو اس ہدیہ اور تحفے کا مالک وہ مسلمان امیر المؤمنین نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیت المال کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی ہدیہ کسی کافر کی طرف سے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا ایک اعزاز ہے، ایک امتیازی شان ہے آپ کی کہ اگر کوئی کافر آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہے تو آپ اس کے مالک ہیں۔ چنانچہ مقوقس روم کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ایک باندی بھیجی جس کا نام تھا ماریہ قبطیہ، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا ابراہیم، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اللہ مقوقس نے آپ کو ہدیہ دی اور وہ آپ کے پاس رہی، آپ اس کے مالک تھے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح صاحب روح المعانی نے ایک خصوصیت یہ بیان کی باندیوں کے تعلق سے کہ جیسے نبی کے وفات کے بعد نبی کی بیویوں کا نکاح کسی امتی سے نہیں ہو سکتا اور نبی کی بیویوں سے کسی امتی کے لیے نکاح حلال نہیں ہے، اسی طرح جو باندیاں آپ کے نکاح میں رہی، آپ کے پاس رہی ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں، آپ کی وفات کے بعد کسی امتی کے لیے ان سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہیں، آپ ان کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کا نکاح آپ کے بعد کسی سے نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کا نکاح ان کے بعد کسی اور سے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تیسری خاصیت یہ بیان کی ہے مما افا اللہ علیکم۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، افا کے معنی فے سے بنا ہے۔ فے کہتے ہیں وہ مال جو کافروں کی طرف سے بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی لڑائی کے حاصل ہو جاتا ہے، یا بطور صلح کے جو مال ملتا ہے اس کو فے بولتے ہیں، اور کبھی کبھی مال غنیمت کو بھی فے بول دیا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو مال بغیر لڑائی کے بغیر جنگ کیے ہوئے حاصل ہو جائے، یا صلح آپس میں صلح ہوئی، صلح میں مال طے ہو گیا، مل گیا، تو اس کو مال فے بولتے ہیں۔ اس مال میں سے جو باندی آپ کی ملکیت میں آئی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح تیسری خاصیت یہ بیان کی کہ آپ کے باپ کی والد، ماں اور باپ کے خاندان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، جیسے چچا کی بیٹیاں، خالہ کی، چچا کی پھوپھی کی بیٹیاں، یہ تو باپ کی طرف سے، باپ کے رشتے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اسی طرح ماں کے رشتے سے جو تعلق رکھتی ہیں خالہ، ماموں کی بیٹیاں اور خالہوں کی بیٹیاں، کہ یہ بھی حلال ہیں۔ اس میں آپ کی خاصیت کیا ہے بظاہر؟ یہ تو ساری امت کے لیے حلال ہے، چچا کی، پھوپھی کی، خالہ کی اور ماموں کی بیٹیوں سے نکاح پوری امت ہی کے لیے حلال ہے، لیکن اس میں قید لگا دی گئی ہے اللتی ہاجرن معک، اس لیے کہ چچاؤں کی اور خالہوں کی اور ماموں کی بیٹیوں کو فخر ہوتا ہے اپنے خاندان پر، ایک ناز ہوتا ہے جو نبی کی شان کے خلاف تھا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں دشواری ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو اس میں قید لگا دی گئی۔ اور یہ فرمایا کہ وہی بیٹیاں خاندان کی، چاہے باپ کی طرف سے ہو
ددیالی ہو یا ننہالی خاندان ہو، دونوں خاندانوں کی وہی لڑکیاں آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کے عمل میں شرکت کی ہو۔ آپ کے ساتھ ہجرت چاہے نہ کی ہو، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے ہجرت کی جبھی انہوں نے کی، نہیں، ہجرت کے عمل میں شریک رہی ہوں، چاہے بعد میں ہجرت کی ہو، لیکن ہجرت کے عمل میں شریک رہی ہوں، اس لیے کہ جو ہجرت کرے گی، ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوگی۔ جو عورت اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی بڑی قربانیاں ہیں، راستے میں، اللہ کے راستے میں بڑی مشقتیں، دشواریاں بھی پیش آئیں گی اس کو، اور بہت کچھ چھوٹے گا، تو وہی عورت نبی کے نکاح کے لائق ہو سکتی ہے۔ اور جس عورت نے اپنے عزیزوں کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا ہے، وہ نبی کے نکاح میں رہنے کے بھی لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے یہ قید بڑھا دی گئی ہے تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ پھر تیسری خصوصیت بیان کی کہ اگر کوئی عورت، چوتھا حکم بیان کیا کہ اگر کوئی عورت مسلمان خود بغیر مہر کے یہ کہے کہ میں نبی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، میں نبی کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، ہدیہ کر رہی ہوں، میری جان نبی کے لیے ہبہ ہے، ہدیہ ہے، تو اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، خواہش کریں، تو نکاح کر سکتے ہیں بغیر کسی مہر کے۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، گویا کہ اس میں اشارہ فرما دیا کہ بغیر مہر کے آپ کے لیے اس عورت سے نکاح بھی حلال ہے۔ حالانکہ عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے جب وہ نکاح کریں گے مہر دینا لازم ہے، چاہے تو صراحتاً اس کا ذکر آئے، اور اگر عورت یہ بھی کہہ دے اس شرط پر نکاح ہو جائے کہ میں مہر نہیں لوں گی، یا شوہر یہ کہے کہ ہم اس شرط پر نکاح کریں گے، ہم مہر نہیں دیں گے، تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ مہر دینا ہی پڑے گا۔ یہ شرط فاسد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو خاندان کا عموماً جو مہر چلتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو عام امت کے لیے تو یہ حکم، اور نبی کے لیے یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی عورت خود اپنی ذات کو نبی کے لیے ہبہ کر رہی ہے اور وہی کہتی ہے مجھے مہر بھی نہیں چاہیے، تو نبی بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں یہاں پر قید لگا دی کہ وہ مومنہ بھی ہو، مسلمان ہو، مسلمان عورت اگر ہدیہ کرے گی تو نکاح ہوگا۔ اس میں علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی کافر ہدیہ کرنا چاہے گی تو کافر سے تو نکاح عام مسلمانوں کو بھی حلال نہیں، آپ کا بھی کیسے حلال ہوگا۔ اسی طرح مومنہ کی قید سے کتابی عورت بھی نکل جائے گی، اگر کوئی اہل کتاب یہود اور نصارہ کی عورت ہبہ کرے گی، اس طرح کی پیشکش کرے گی، تو وہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ عموماً عورتیں چاہتی تھی کہ ہم نبی کے نکاح میں رہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا یہ خاص آپ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ 4 احکام بیان کیے گئے جو مسلمانوں کو حاصل نہیں۔ اب یہاں پر فرمایا پھر مسلمانوں کو کیا حاصل ہے؟ فرمایا ہمیں معلوم ہے جو احکام ہم نے مسلمانوں پر فرض فرمائے ان کی بیویوں کے تعلق سے، ان کے لیے دوسرے احکامات ہیں جو نبی کے لیے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جب وہ طلاق دیں تو ان کو متاع بھی دیں گے، ومتعوہن، اس سے پہلے ایک حکم آ چکا ہے۔ اسی طرح عام امت کے لیے حکم یہ کہ وہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتے، ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح وہ چچا کی، خالاؤں کی، ماموں کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں بغیر کسی قید کے، بغیر کسی ہجرت کی شرط کے، ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح امت کے لیے اہل کتاب یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح حلال ہے اگر وہ اہل کتاب میں سے لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو یہ امت کے احکامات ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے۔ اس جملے کا تعلق تمام ہی احکام سے ہے۔ یہاں پر جو 4-5 حکم بیان کیے گئے، پہلا حکم تو یہ تھا کہ نبی کے لیے 4 سے زیادہ نکاح حلال ہے، تو اس میں بظاہر تنگی تو نظر نہیں آ رہی، اس میں تو اور آسانی ہے، اس میں تو فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ بغیر مہر کے بھی نکاح حلال ہے آپ کے لیے، ایسی عورت سے جو خود ہبہ کر دے، تو ان دونوں حکموں میں تو بظاہر سہولت زیادہ ہے، تنگی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے اور تیسرے میں اور 5ویں حکم کے اندر تنگی ہے، اس لیے کہ اس میں قید بڑھا دی گئی ہے۔ ایک میں قید بڑھا دی گئی کہ وہ ہجرت کی ہو انہوں نے، اور دوسرے میں قید بڑھا دی گئی کہ وہ جو اللہ مال غنیمت میں سے ملی ہو۔
تو ان میں بظاہر اسی طرح مومنہ کی قید لگا دی گئی، کاتب کتابیہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ جن خصوصیات کے اندر قیود بڑھی گئی ہیں، بڑھا دی گئی ہیں، وہ بھی آپ ہی کی رعایت میں ہیں، وہ بھی ہم نے آپ ہی کی حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑھائی ہیں۔ اگر ان کا خیال نہ کیا جاتا تو پھر آپ کے لیے دشواری پیش آ سکتی تھی۔ تو ان قیود کو بڑھانا آپ کو تنگی میں ڈالنا مقصود نہیں، ان قیود کو لگا کر آپ کو راحت پہنچانا مقصود ہے اور آپ ہی کی رعایت مقصود ہے اس میں۔ فرمایا تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔